کہ میری سب سے بڑی مصیبت بتایا کرو۔ پھر اگلے دن مسائب پڑے امام حسن مجتبیٰ کے، جس کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، مرے ہوئے حسن کو دوبارہ مارا گیا۔ پھر امام حسن خواب میں آئے، 3-4 دفعہ خواب میں، سب سے بڑی مصیبت بتاؤ۔ عالم نے پوچھا مولا پھر آپ ہی بتائیے، مولا آپ کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہ میری سب سے بڑی مصیبت زہر ملنا نہیں ہے، یہ بھی مصیبت ہے، لیکن میری سب سے بڑی مصیبت میں نے اپنی آنکھوں سے جلتا ہوا دروازہ گرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں ابھی بچہ تھا، میری ماں فاطمہ زہرا، ایک طرف دیوار تھی، ایک طرف دروازہ تھا، دروازے میں لوہے کی میخیں لگی ہوئی تھی، کہ میں نے دیکھا ایک کمینے نے پاؤں سے ایسی ٹھوکر ماری، میخیں میری ماں فاطمہ زہرا کی۔ لوگوں کو بتاؤ حسن بڑا مظلوم ہے۔ اجرکم اللہ، سانسیں لے کے رو لیجئے۔ مومن رونے کے بہانے مانگتے، آپ سانسیں لو کوئی تماچے نہیں مارے گا، آپ سانسیں لے لو کوئی تازیانے نہیں مارے گا۔ امام حسن مجتبیٰ کو زہر دی جاتی ہے، سینے میں جلن اور تڑپ شروع ہوتی ہے، جناب ام فروا تڑپتی ہے اور کہتی ہیں جب بھی کسی باپ کا سینہ دکھے بیٹے باپ کی مرہم ہوتے ہیں۔ حضرت قاسم کو اٹھایا، امام حسن مجتبیٰ کے سینے پہ لٹایا، ادھر جناب قاسم تڑپے، اماں مجھے کس گرم زمین پہ لٹا دیا ہے؟ کہا بیٹا آنکھیں کھول، زمین نہیں تیرے بابا کا سینہ ہے، قاسم تو یتیم ہونے والا ہے۔ تڑپتے اٹھے، بابا مجھے یتیم کس نے کیا ہے؟ کہا بیٹا باقی سوال بعد میں کرنا، جا میری بہن زینب کبریٰ کو بلا کے لا۔ اب بھائیوں کو بہنیں بڑی پیاری ہوتی ہیں، دعا کرو کسی بچے کو باپ کی موت کی خبر نہ دینی پڑے۔ کہا بابا میں خبر کیسے دوں گا؟ کہا میں تمہارا حلیہ ایسے بناؤں گا میری بہنیں دیکھ کے پہچان جائیں گی۔ جناب قاسم کے ابا کے دامن کو پھاڑا، خان جناب قاسم کی زلفوں میں روائی، جا بتا زینب اجڑ گئی ہو۔ اجرکم اللہ، آواز بلند رکھیے گا، سید الشہداء کی شہادت کی طرح روئیے گا۔ ادھر جناب قاسم آئے اور رواج تھا جناب زینب کے گھر کا، علی کے ہوتے ہوئے بھی سائل صبح صبح مانگنے آتے تھے، پھر علی کے بعد بھی جناب زینب کے دروازے پہ آتے تھے۔ ادھر جناب زینب کبریٰ نماز کے لیے اٹھی، جناب فضہ نے دروازہ کھولا، کوئی بچہ ہے، زلفیں بکھری ہوئی ہیں، ابا کا دامن پھٹا ہوا ہے، کہا ہے مانگنے والے تو جلدی آ گیا ہے، علی کی بیٹیاں نماز پڑھ رہی ہے، اپنے چہرے سے زلفوں کو اٹھایا، اے اماں فضہ مجھے پہچان، میں مانگنے والا نہیں حسن کا قاسم ہوں، میرے بابا کو زہر مل گئی ہے۔ ادھر زہر کا نام سننا تھا، علی کی بیٹی زینب تڑپی، اماں فضہ جلدی کرو مجھے بھائی حسن کے پاس لے جاؤ۔ ادھر علی کی بیٹیاں دوڑی، ادھر حسین شہید کربلا امام حسن کے پاس ہیں، تشت پکڑا ہوا ہے، حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے آ رہے ہیں۔ جب تھوڑی دیر گزری حسن روئے، بھیا میرے تشت کو چھپا دو۔ کہا کیوں چھپاؤں؟ کہا میرا دل کہتا ہے میری بہنیں آ رہی ہیں اور میرے جگر کے ٹکڑے دیکھیں گی تو مر جائیں گی۔ یا دروازے سے آواز آئی، حسن میں نے اماں کی ٹوٹی پسلیوں پہ پٹیاں کی ہیں، وہ اسے اپنے جگر کے ٹکڑے۔ اجرکم اللہ، جناب سیدہ خیرات سے آنسو عطا فرمائے۔ بس آخری جملے ہیں، تھکیے گا نہیں۔ اللہ کسی بہن کو بھائی کی اچانک موت کی اطلاع نہ دے۔ ادھر جناب زینب کبریٰ ہے، ادھر سید الشہداء ہے، سارے گھر والے موجود ہیں، جب کہوں گا تب جنازہ آئے گا، غصہ دیجیے گا، سارے رو رہے ہیں۔ جناب ام کلثوم روتی ہیں، جناب زینب کبریٰ روتی ہیں، ادھر حسین روئے، بھیا مجھے تنہا کر کے جا رہے ہو۔ ادھر سید الشہداء روئے، امام حسن تڑپے، اتبکی علیہ ابکی علیہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، حسین مجھ پہ ہر کوئی روئے، حسین تو نہ رونا، حسین تو نہ رونا، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، حسین تیرے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے، آج میرے جگر کے ٹکڑے اٹھا رہا ہے، کربلا 10 محرم کون ہوگا جو تیرے بدن کے ٹکڑے اٹھائے گا؟ ادھر حسن مجتبیٰ بولے، بھیا حسین سارے آگے ہو، میں نے اپنے غازی کو نہیں دیکھا۔ حسین بولے یہ ادھر بابے کتاب پہ آپ کے دروازے کے باہر، گھر کے باہر عباس رو رہے ہیں،
عباس اندر کیوں نہیں آتے؟ کہا مولا کیسے ہوں، اندر میری آقا ذاتی رو رہی ہے، میں زینب کے رونے کی آواز نہیں سن سکتا، میرا جگر پھٹ جائے گا، میں کہوں گا مولا ابھی بھائیوں کا مجمع ہے، سارے چپ کرانے والے ہیں، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اس وقت کہاں تھے جب شام غریبہ علی کی بیٹیوں کی چادریں کبھی شیمر کھینچتا تھا، کبھی ہرملا کھینچتا تھا، اور روتے کہتی غازی کدھر گئے ہو؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مصائب ہو گیا ہے، لیکن خدا آپ کے عباس بھائی کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، شاید کوئی آنکھ آنسو سے رہ نہ جائے۔ ادھر حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے کٹے۔ ایک وقت آیا جب رسول اللہ روئے، جبریل کا تاج گرا، حسن مجتبیٰ بولتے بولتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر دعا ویلا شروع ہوا، ساری بیویاں رونی شروع ہوئی۔ امام حسین شہید کربلا نے جنازہ پڑھایا، کہ عباس حسن کا جنازہ اٹھا، آپ فرصت دیجیے گا، جب کہوں گا تابوت آئے گا، کوئی رونے سے رہ نہ جائے، کوئی جتنا غریب ہو، کوئی جتنا غریب ہو، جب جنازے اٹھائے جاتے ہیں لوگ آ جاتے ہیں۔ حسن کا جنازہ اٹھایا گیا، علی کی بیٹیوں نے ودا کیا، کوئی جتنا غریب ہو، مرے ہوئے کو کوئی نہیں مارتا۔ ادھر جنازہ چلا، یا مدینہ کی ایک گلی میں آیا، یا ایک عورت نے اشارہ کیا، تیروں کی بارش، مرے ہوئے حسن کو دوبارہ مارا گیا، تیروں کی بارش آئی، قسمت محمد کی بیٹی کی، ایک کے جنازے پہ تیر، دوسرے کا تیروں پہ جنازہ۔ حسین نے کہا عباس جنازہ گھر لے جاؤ، غریبوں کے جنازے بھی گھر نہیں آتے۔ ادھر جب علی کی بیٹی نے جنازے کو آتا دیکھا، علی کی بیٹی تڑپ گئی، کیا دیکھا؟ جو کفن سفید تھا وہ سرخ ہو چکا ہے۔ جب جنازہ رکھا، علی کی بیٹی نے سر پیٹا، اے حسین کس نے حسن کو تیر مارے ہیں؟ علماء کہتے ہیں علی کی بیٹیوں نے تیر کھینچنے شروع کیے، روزہ خان پڑھتے ہیں ایک دفعہ علی کی بیٹی غش کھا کے گری، کون سا وہ وقت تھا؟ امام حسن کا وہ تیر نکالا، تیر ادھر لگا تھا جدھر علی اصغر کو تیر لگا تھا، تیروں کی نوکیں مڑی ہوئی تھی، جنازے سے تیر نکال رہی ہے، سر پیٹ کے کہتے ہیں کوئی بہن بھائی کا جنازہ نہ اٹھائے، لے آئیے گا وہ جنازہ۔ مرے ہوئے حسن کو دوبارہ مارا گیا۔ علی کی بیٹی نے کہا جتنے کفن ٹکڑے تھے میں نے بار بار بدلے ہیں، لیکن ہر کفن سرخ ہو جاتا ہے۔ واہ حسینہ، حسن کے جنازے پہ تیر آ رہے ہیں، مسلمان زینب کو رلوا رہے ہیں، حسن کے جنازے پہ تیر آ رہے ہیں، مصیبت کے ماروں کو تڑپا رہے ہیں، حسن کے جنازے پہ تیر آ رہے ہیں، نانا پہلو میں مل پائی تربا ہے، زخمی نبی کے نواسے کی میاں، ستم گر یہ کیسا ستم ڈھا رہے ہیں، حسن کے جنازے پہ تیر آ رہے ہیں، نہ تلوار کھینچو ودا تو نہیں ہے، مدینہ ہے یہ کربلا تو
حسن کے جنازے پہ تیر آ رہے ہیں،